5, 4, 3, 2, 1. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کتاب قواعد زبان قرآن کا سبق نمبر 200، لیسن نمبر 200۔ تو گزشتہ جو 10-12 اسباق تھے، اس میں ہم نے اسمیہ جملوں پر بھی گفتگو کی اور فعلیہ جملوں پر بھی گفتگو کی، اور بتایا کہ اسمیہ جملوں میں کبھی مبتدا نکرہ بھی ہوتا ہے، کبھی اس تاخیر سے آتا ہے، اور فعلیہ جملوں میں کی بھی ہم نے بتایا کہ کبھی فعل فاعل کو حذف کر دیا جاتا ہے، اور کبھی فاعل پہلے آتا ہے، کبھی مفعول بہ پہلے آتا ہے۔ تو یہ ساری ہم نے تفصیل سے گفتگو کی۔ آج کا سبق ہے تقدیم و تاخیر کے مقاصد کے بارے میں، کہ ہم نے قاعدہ کیا بتایا تھا آپ کو کہ جملے اسمیہ میں پہلے مبتدا ہوتا ہے، پھر خبر، دونوں مرفوع ہوتے ہیں۔ پھر ہم نے جملے اسمیہ کے بارے میں بتایا تھا کہ فعل سے شروع ہوتا ہے، پھر فعل، فاعل اور مفعول بھی، لیکن اس میں تقدیم و تاخیر بھی ہوتی ہے۔ تو فاعل کبھی پہلے آ گیا، کبھی مفعول بہ آ گیا، کبھی مبتدا آ گیا، کبھی خبر۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں؟ تو یہاں دیکھیے 4 باتیں بتائی جا رہی ہیں، ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ پہلا مقصد تشویق ہوتا ہے، انتھوزیازم، یعنی کہ شوق پیدا کرنا۔ مثال کے طور پر الحجرات میں ان اکرمکم عند اللہ، ان اکرمکم عند اللہ۔ اب یہاں غور کیجئے، حالانکہ یہ دونوں لفظ برابر ہیں، اکرمکم اتقاکم، اکرمکم اتقاکم، دونوں جو ہے اکرم اس میں تفضیل ہے، اتقا بھی اس میں تفضیل ہے، دونوں مرکب اضافی ہیں۔ تم میں، اے مسلمانوں، تم میں سب سے زیادہ اکرم، صاحب تکریم، سب سے زیادہ عزت والا، اور اتقا، اے مسلمانوں، تمہارے درمیان سب سے زیادہ متقی، اللہ کے غضب سے بچنے والا۔ تو دونوں برابر ہیں، لیکن اکرم کو پہلے لایا گیا ہے۔ یہ ایسا کیوں کیا گیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم لوگوں میں سب سے اکرم کون ہے؟ شوق دلانے کے لیے کہا گیا اتقاکم، پہلے بتایا گیا نا، اکرمکم، عزت والا کون ہے اللہ کے نزدیک؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے غضب سے بچتا ہے، اللہ کی حرام چیزوں سے بچتا ہے، جو دوزخ کی آگ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اتقاکم۔ اچھا، بعض اوقات اس کا مقصد تعجیل، ہیسٹ ہوتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں العفو ان کا صدر بہ الامر، تو معافی، العفو، معافی، العفو ان کا، آپ کی طرف سے، صدر بہ الامر، تو حکم جاری ہو گیا۔ تو اب پہلے یعنی لوگ انتظار میں تھے کہ کیا فیصلہ ہوا، کیا فیصلہ ہوگا، تو العفو ان کا صدر بہ الامر، تو یہ حکم جاری ہو گیا۔ تو اب جیسے مثال کے طور پر لوگ فیصلے کے منتظر تھے، تو آپ کہتے ہیں القصاص حکم بہ القاضی، قاضی نے قصاص کا فیصلہ صادر فرمایا ہے۔ تو پہلی چیز جو بتانا ہے وہ معافی ہو گئی یا نہیں، بدلہ لیا جائے گا، وہ اس کو بتانے کے لیے پہلے القصاص لایا جاتا ہے۔ اچھا، بعض اوقات حصر اور تخصیص کے لیے، کنفائنمنٹ کے لیے تعجیل کی جاتی ہے اور تقدیم اور تاخیر کی جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ضمیر متصل ایاک کو پہلے لایا گیا، یہ بتانے کے لیے کہ ہم
تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں۔ اور نعبدو میں فعل اور فاعل ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، لیکن ایہ کو پہلے لایا گیا، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ اچھا، بعض اوقات اہمیت کو جتانے کے لیے تقدیم و تاخیر کی جاتی ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبائی، ملت آبائی، آبائی، وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبائی، ملت میں نے پیروی کی اپنے باپ دادا کے طریقے کی، ملت آبائی۔ اس کے بعد پھر تفصیل بتاتے ہیں، پہلے ملت آبائی بتا دیا، اور ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، یعنی میرے پردادا ابراہیم اور میرے دادا کے بھائی اسماعیل اور میرے دادا اسحاق۔ تو یہاں پر اپنے بزرگوں کا نام لیا، آبا کا نام لیا۔ اسی طرح دیکھیے سورہ اخلاص میں ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کفواً یہاں پر منصوب ہے، احدٌ فاعل ہے، لیکن کفواً کو پہلے لایا گیا ہے، کفواً کو پہلے لایا گیا ہے اس لیے کہ اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ یعنی پہلے تو کہا گیا نا، پہلے تو کہا گیا کہ لم یلد ہے، کہ اس نے کسی کو نہیں جنا، پھر کہا گیا ولم یولد، اور نہ وہ خود اللہ جنا گیا، مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی ماں نہیں ہے، باپ نہیں ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ اس کا کوئی کفر نہیں ہے، ہمسر نہیں ہے، ہم پلہ نہیں ہے، کوئی بہن نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، بیوی نہیں ہے، شوہر نہیں ہے، ہم رتبہ، ہمسر، ہم پلہ، کفر نہیں ہے، اور احدن کو بعد میں لایا گیا ہے۔ تو یہ اہمیت کو جتانے کے لیے کہ اللہ کا کوئی ہمسر، ہم رتبہ اور مقابل نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8 منٹ